بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النحل مکی، 128 آیتیں، 16 رکوع۔ سورہ ہجر میں ملت ابراہیمیہ کی بنیاد رکھنے والے کی کیفیت کا بیان ہوا، ساتھ ہی ان نافرمانوں کی حالت بیان کی گئی جن کو اپنی عالیشان عمارتوں پر ناز رہا، جن کے قلوب پتھر کی طرح سخت ہو گئے بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور رسولوں کو دیکھ کر بھی ان پر ایمان نہ لائے، ان کی نافرمانی کرتے رہے اور عذاب میں مبتلا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حالات کے بیان کے بعد تشفی دی گئی کہ ان نافرمانوں کی گستاخیوں اور متواتر انکار سے کبیدہ خاطر نہ ہو، اور اپنے مومنوں کو اپنے دامن رحمت میں لیے ہوئے ان کے ساتھ عبادات اور بندگی بجا لا کر ان کے قلوب منور فرماتے رہیں، تاکہ ان کے دلوں میں بھی ان کے خالق و مالک کی محبت جاگزی ہو جائے، وہ تمام اوصاف رذیلہ سے بیزار ہوں اور اپنی اپنی استعداد کے مطابق آپ کے انوار کا مظہر بنتے جائیں، اللہ کی پاکی اس کے نام کے ساتھ بیان کر کے انشراح قلب حاصل کریں، اور سجدوں میں سبحان ربی العلیٰ کی برکتوں سے فنائیت تامہ کا راز پا جائیں۔ اس سورہ میں بتایا جا رہا ہے کہ فنائیت تامہ کے بعد کیا چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ مومن کو چاہیے کہ تمام آیات الہیہ سے اثر پذیر ہو کر قرب الہی کا وہ مقام حاصل کرے کہ جو منہ سے نکلے وہ شفاء للناس ہو جائے۔ اس سورہ میں ایمان کے مدار یعنی وحی کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مادی جسم کے لیے مادی زمین سے غذا کی فراہمی فرمائی، اسی طرح سماوی روح کے لیے وحی قرآن نازل فرمایا، جو پاک دلوں کو زندہ کرتا ہے اور قرب الہی کا موجب بنتا ہے۔ سورہ میں توحید کا بیان ہے کہ مومن کے ایقان میں اضافہ ہو اور کافر متنبہ ہو۔ کلام اللہ لوگوں کو برائیوں سے روکتا ہے، اس لیے نافرمانوں کا ذکر اکثر آتا ہے، ان کی گستاخیوں اور بدعمالیوں کے عواقب سے ڈراتا ہے، توحید کو واضح دلائل سے سمجھاتا، مثالیں دے کر واضح کرتا ہے۔ سب اس کی مخلوق ہے، جس کو جہاں چاہتا ہے بٹھاتا ہے۔ سورہ کا نام نحل دیا ہے کہ ایک جانب شہد کی مکھی رس چوس کر شہد اکٹھا کرتی ہے تو دوسری جانب اس کی تنظیم، صحیح فہم، نفع بخش سرمایہ حیات سب قلب مومن کو بتا رہے ہیں کہ قرآن میں کلام کی ایک حلاوت ہے، اسی سے تاثیر کلام کے انداز آشکارا ہوتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کے نبی پر طعن و تشنیع کرنا اور عذاب الہی کا مذاق اڑانا اور جلدی کرنا منکروں کی عادت ہے۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا حکم آ پہنچا، بس اس کے لیے جلدی نہ کرو،
جو مرا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ مسلمان مجاہدین کے ہاتھوں یہ مارے جائیں گے اور موت کے بعد ہی عذاب سے بھی انہیں دوچار ہونا پڑے گا۔ امر آیا تو عامر کا ذکر آیا۔ وہ اللہ اس شرک سے پاک و برتر ہے جو یہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاک اور اس کی حقیقت ناقابل ادراک ہے، اس کا کوئی کسی طرح شریک نہیں۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح یعنی جان ایمان وحی الہی کے ساتھ فرشتوں کو اتارتا ہے کہ اے انبیاء اور رسول، تم اعلان عام کرو کہ میرے سوا کوئی لائق بندگی نہیں، بس مجھی سے ڈرو، سمجھداری سے عمل کرو، عبادت میں مقصد زندگی یعنی وصول اللہ پاؤ۔ اس نے تو آسمانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا، کوئی چیز اس کی شریک کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ ان کے شریک بنانے سے بالا و برتر ہے۔ اللہ نے زمین و آسمان اور انسان کے قیام و قرار کے اسباب پیدا کرنے کے بعد آدمی کو نطفے سے پیدا کیا، مگر اس کی یہ کجروی تو دیکھو کہ اپنے معبود کے سامنے سر بسجود ہونے کے بجائے اس خالق کے بارے میں وہ کھلم کھلا جھگڑنے لگا۔ انسان جانوروں کے حرکات اختیار کرے یہ اس کو زیب نہیں دیتا۔ اللہ نے جانور انسان کے لیے اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور چوپائے تو اس نے تمہارے واسطے پیدا کیے، ان میں تمہارے لیے گرم لباس اور بہت سے فائدے ہیں، اور ان میں سے بعض کو تو تم کھاتے بھی ہو۔ اور جب تم ان چوپاؤں کو شام کے وقت چرا کر لاتے ہو اور صبح چرانے لے جاتے ہو تو اس میں تمہاری عزت و شان ہے، اور ان میں بہت سے چوپائے تمہارے بوجھ اٹھا کر دور دراز شہروں میں لے جاتے ہیں جہاں تم نفس کی انتہائی مشقت کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ یہ اللہ کی شفقت و رحمت نہیں تو کیا ہے؟ بے شک تمہارا رب نہایت شفقت والا اور بہت مہربان ہے۔ اور اس نے تمہارے لیے گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور وہ تمہارے لیے باعث رونق و زینت ہو۔ اور وہ ایسی چیزیں ہیں بھی پیدا کرتا ہے یا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ یہ سب ظاہری و باطنی سیر میں معاون ہیں یا ہوں گی، اور آج تک جو چیزیں بنی ہیں وہ بھی اس میں آ جاتی ہیں، اور سیدھی راہ یعنی صراط مستقیم تو اللہ تک پہنچتی ہے، اور اس سے بعض پگڈنڈیاں نکلتی ہیں مقصد سے پھری ہوئی کہ انسان اپنے اوہام پرستی کے باعث انہی میں بھٹکتا رہتا ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت کر دیتا، لیکن وہ کسی کو دنیا میں مجبور نہیں کرتا۔ اس نے جس قدر ارادہ دیا ہے اسی قدر آزادی عطا کی ہے، البتہ ہدایت کے دروازے کھلے ہیں، سیدھی راہ سامنے ہے، اس پر آنا نہ آنا انسان کا کام ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرا رکوع. اللہ کے انعامات کا ذکر جاری ہے اور اس کی الوہیت ذہن نشین کرائی جا رہی ہے. وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا کہ اسے تم پیتے ہو، اور اسی سے درخت یعنی کل نباتات، چراگاہ وغیرہ سرسبز و شاداب ہوتے ہیں جس میں تم اپنے مویشی چراتے ہو. شجر کہہ کر عام نباتات مراد لی. ابر رحمت سے نباتات و انسان سب کی حیات ہے. اسی سے شادابی و بالیدگی ہے. اسی پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجوریں اور انگور اور ہر طرح کے میوے اگاتا ہے. کیا یہ سب اللہ کی قدرت و حکمت پر شاہد نہیں؟ بے شک اس میں غور کرنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے. اور اسی نے رات و دن اور سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگا دیا، اور اسی کے حکم سے ستارے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. بے شک اس عظیم الشان عمل تسخیر میں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں بڑی نشانیاں ہیں. اور اسی طرح جو رنگ برنگ کی چیزیں تمہارے لیے زمین میں بکھیر دی ہیں، اس میں نصیحت حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے ایک نشانی ہے. تمام کائنات کو بغور دیکھتے چلے جاؤ، کوئی دو چیزیں ایک سی نہ ملیں گی. کوئی دو چونٹیاں، کوئی دو درخت، کوئی دو پروانے، کوئی دو انسان بالکل ایک جیسے نہیں. کیا صرف یہی ایک نشانی اس کے ایک یکتا یگانہ ہونے کی کافی دلیل و شہادت نہیں؟ اگر یہ دیکھ کر بھی انسان نصیحت حاصل نہ کرے تو یہ اس کی کوتاہ نظری ہے. اور اللہ وہی ہے جس نے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے زیور موتی وغیرہ نکالو جو تم پہنتے ہو. اور اے انسان، تو دیکھتا ہے کہ سمندر کے پانی کو پھاڑ کر کشتیاں اس میں چلتی جا رہی ہیں، اور یہ تمام چیزیں تخلیق کر کے تم کو عقل و فہم دی ہے تاکہ تم اس کا فضل اپنی معاش تلاش کرو، اور اس لیے بھی تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. محض روزی حاصل کرنے، عیش و طرب میں پڑ جانے کو زندگی نہ سمجھو. زندگی کو اپنے رب کی احسان مندی اور شکر گزاری سے متعلق رکھو. جنہوں نے صرف معاشی فائدے حاصل کیے، ذہن سے کام لے کر اشیاء کے اوصاف معلوم کر کے انہیں اپنے کام میں لگایا، وہ یقیناً ایک عارضی قدرت کے مالک بن گئے، لیکن ان کی یہ طاقت و قدرت اللہ کی مخلوق کے لیے آفت بن گئی. البتہ جنہوں نے اس قدرت کے ساتھ جذبہ شکر گزاری کو نہ چھوڑا، جس چیز کو جس طرح اور جس جگہ صرف کرنے کا حکم ہے صرف کیا، وہی عاقل ہیں، اور ان کی قوت و قدرت دنیا کے لیے رحمت ہے. قرآن بار بار سمجھاتا ہے کہ دنیا میں رہو، سب کچھ حاصل کرو، صاحب قدرت و ثروت بنو، لیکن قادر کے بندے ہو کر زندہ رہو. یہی شکر گزاری ہے. کائنات کی ہر شے اسی کی طرف ہدایت کر رہی ہے. اور اسی نے زمین پر پہاڑ رکھ دیے ہیں تاکہ کہیں وہ تم کو لے کر جھک نہ جائے، اور ان پہاڑوں سے ندیاں اور ان پہاڑوں میں درے اور راستے بنا دیے تاکہ تم بآسانی آ جا سکو اور ہدایت پاؤ. اور راہ ہدایت کے بے شمار نشانات بنا دیے، اور ہمارے ستاروں سے بھی لوگ راہ ہدایت پاتے ہیں. زندگی کے ظاہری سفر میں سنگ میل اور ستارے راہ دکھاتے ہیں، اور باطنی اور روحانی سفر میں نجم وحدت کی تجلیاں رہنما ہیں، یعنی حضور کے صحابہ اور اہل بیت جو آسمان ہدایت کے ستارے اور سفینہ نجات ہیں. اب ذرا خود سوچو، کیا جو اتنی اور ایسی مخلوق کو پیدا کرے اس کے برابر ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کرے نہ کر سکے؟ کیا تم سوچتے نہیں سوچتے تو سوچو، اور کسی کو اللہ کا مقابل نہ ٹھہراؤ. اسی کی عبادت کرو، اسی کے ہو کر رہو. تم اس کے ہو جاؤ، اس کی مخلوق تمہاری ہو جائے گی. یہ تو چند نعمتیں ہیں جن کا ذکر ہوا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہ کر سکو گے. یہی نہیں بلکہ وہ نعمتیں دے کر بھی تمہاری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر کرتا ہے. بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. اور تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارا کوئی فعل، کوئی حرکت، کوئی ارادہ اس سے پوشیدہ ہے. اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو. اور یہ کافر جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اپنا مالک کو خالق سمجھتے ہیں،
وہ تو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود ہی مخلوق ہیں، بلکہ وہ مردے ہیں نہ کہ زندہ، بے جان بے حس، جن کا وجود خود مستعار ہو، وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور ان کو تو یہ تک شعور نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرة وهم مستکبرون لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انه لا يحب المستكبرین وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا رکوع۔ اللہ ایک یکتا و یگانہ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ جو اتنی بات بھی نہیں سمجھتے وہ دراصل ایمان سے خالی مغرور متکبر ہیں۔ ان کے ظاہر و باطن کا حال اللہ خوب جانتا ہے۔ منکرین کی ایک ایسی جماعت ہر زمانے میں رہی ہے، ان کو ان کا حشر جلد معلوم ہو جائے گا۔ قیامت تو الگ رہی، مرتے وقت ہی ان کی قیامت قائم ہو جائے گی، اور آخرت میں تو بہرحال انہیں ان بدعمالیوں کی سزا بھگتنا ہے۔ مومن ان کی ظاہری ڈھیل سے متاثر نہ ہوں، عمل میں لگے رہیں۔ اللہ کا وعدہ ان کے لیے سچا ہے۔ منکرین جس وقت کے منتظر ہیں اور جس کا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ وقت ان سے دور نہیں۔ یاد رکھو تمہارا معبود ایک ہی یکتا و یگانہ معبود ہے۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے، لیکن جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے قلوب اس واضح حقیقت کو نہیں مانتے اور وہ مغرور ہیں۔ ان کی ظاہری اور قلبی کیفیت سے اللہ خوب واقف ہے۔ در حقیقت اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ بے شک وہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ مغرور کا سر اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، اس کی سرکشی اس کی ہلاکت کا باعث ہوتی ہے۔ اور جب ان کافروں سے پوچھا جاتا ہے کہ کہو تمہارے رب نے کیا اتارا ہے، یعنی حضور پر جو قرآن نازل ہوا ہے اس کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے، تو بلا سوچے سمجھے بول اٹھتے ہیں وہی اگلے لوگوں کی کہانیاں، یعنی گزرے ہوئے یہود و نصارہ کے کچھ قصے، کچھ توریت و انجیل کی حکایتیں ہیں، اور کیا۔ دراصل ان کے ناپاک قلوب اس کی فہم سے قاصر ہیں اور وہ اپنے لیے بدنصیبیوں کا ایک اثاثہ اکٹھا کر رہے ہیں تاکہ قیامت کے دن یہ اپنا بوجھ پورا اٹھائیں، اور کچھ ان کے بوجھ بھی جن کو وہ اپنی نادانی اور جہالت سے گمراہ کر رہے ہیں۔ سن رکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں قیامت کے دن، بلکہ مرتے ہی ان کو اپنی جہالت کا علم ہو جائے گا۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون
كذلك يضرب الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوتھا رکو. اگر اے رسول یہ آپ سے گستاخیاں کرتے ہیں تو جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی ایسی ہی مکاریاں کر چکے ہیں. بس اللہ کا قہر ان کی عمارتوں پر بنیادوں کی طرف سے آ پہنچا. اللہ نے ان کی عمارت کو جڑ بنیاد سے بھلا دیا تو ان پر ان کے اوپر سے چھت آ پڑی اور وہ ہلاک ہوئے. الغرض ان پر وہاں سے عذاب آیا جہاں سے انہیں خیال تک نہ تھا. اور ان کی تباہی کی داستان یہاں ختم نہیں ہوتی. پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں رسوا کرے گا اور پوچھے گا میرے وہ شریک کہاں گئے جن کے بارے میں تم میرے پیغمبروں سے جھگڑتے رہتے تھے. اس وقت علم والے بول اٹھیں گے کہ آج کے دن کافروں پر بڑی رسوائی اور برائی ہے. بے شک اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے انہیں ان کے شرک و کفر پر متنبہ کر دیا تھا لیکن وہاں اس کو مذاق ہی سمجھتے رہے. آخر حرف بحرف وہی ہوا جو اللہ کے پیغمبروں نے فرمایا تھا. وہ لوگ جن کی جانیں فرشتے اس حالت میں قبض کرتے ہیں جب وہ اپنے حق میں ظلم کرتے ہوتے ہیں، مبتلا کفر ہوتے ہیں، تب وہ اپنی اطاعت و فرما برداری کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم تو کوئی برائی نہ کرتے تھے. کیوں نہیں، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کیا کرتے تھے. اب تمہارا جھوٹ و فریب تم کو بچا نہیں سکتا. حکم ہوگا بس دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور اسی میں ہمیشہ رہا کرو. سو تم نے دیکھ لیا کہ تکبر کرنے والوں کا کیا برا ٹھکانہ ہے. یہی تمہارا تکبر تھا جس نے اللہ کے سامنے تمہیں سر نہ جھکانے دیا اور تم کو اپنی ضد پر قائم رکھا. شیطان نے بھی یہی کیا تھا، انکار اور تکبر. اور جب پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا، وہ کہتے ہیں خیر، یعنی قرآن، خیر المرسلین، دین و دنیا کی دولت، نیکی و بھلائی. بس جن لوگوں نے اسی دنیا میں نیکی کی، اللہ کو حاضر و ناظر مان کر اس کی عبادت و اطاعت کی، ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت پہ خیر ہی خیر ہے. اور متقیوں کے گھر کا کیا کہنا، ان کے لیے جنت فردوس، جنت عدن کے باغ ہمیشہ رہنے کے لیے ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے. ان باغات کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جو وہ چاہیں گے وہاں ان کو میسر ہوگا. پرہیزگاروں کو اللہ ایسے ہی بدلہ دیتا ہے. یہ متقی وہ لوگ ہیں کہ جب فرشتے ان کی جانیں نکالتے ہیں اس حال میں کہ وہ شرک و کفر، فسق و فجور سے پاک ہوتے ہیں، تو ان پاک ہستیوں سے کہتے ہیں تم پر اللہ کی سلامتی ہو، تم بہشت میں داخل ہو جاؤ اس حسن عمل کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے. اللہ کو تمہاری نیت، تمہارا ارادہ، تمہارا خلوص پسند آ گیا. اس نے تم کو اپنی رحمت میں لے لیا ہے، یہ اس کا فضل ہے. کافروں و منکروں کے لیے بھی ابھی وقت ہے کہ توبہ کریں اور ایمان لائیں اور اللہ کی نعمتوں کے امیدوار بنیں. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ بار بار متنبہ فرماتا ہے تاکہ لوگ ایمان کی راہ پر آ جائیں، کلمہ توحید کی برکتوں کو پائیں، محض دنیاوی راحت اور ضد میں ہلاکت مول نہ لیں. کیا یہ کافر اس بات کے منتظر ہیں کہ فرشتے ان کے پاس ان کی روح قبض کرنے آ جائیں یا آپ کے پروردگار کا حکم عذاب ان پر آ پہنچے تب یہ ایمان لائیں گے؟ اس وقت ایمان کا لانا کام نہ آئے گا. ان کی یہ ضد، یہ تکبر اور سرکشی کوئی نئی بات نہیں. ایسا ہی ان لوگوں نے کیا تھا جو ان سے پہلے تھے. وہ بھی انبیاء سے گستاخی کرتے رہے، عذاب کو مذاق جانا، آخر تباہی اور ہلاکت میں پڑے. اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے رہے. اللہ نے تو ان کو قوت ارادی دی تھی، انہوں نے خود اس کا بے جا صرف کر کے اپنے پر ظلم کیا. آخر ان کی بدعمالیاں ان کے سر پڑیں اور جس عذاب پر وہ ہنسا کرتے تھے اسی نے انہیں گھیر لیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 5واں رکوع. اس رکوع میں مشرکانہ کیفیات کا بیان ہے جس سے ہر داعی حق کو سامنا کرنا پڑا. ان کا بحثیوں کا جواب ہے جو منکرین حق کیا کرتے تھے تاکہ اللہ کی قدرت کاملہ، رسولوں کی عظمت انسان کے ذہن نشین ہو اور وہ حیات بعد الموت کی اہمیت کو سمجھے. اور اے رسول، آپ سے مشرک کہتے ہیں کہ اگر سب کام آپ کے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے تب تو پھر اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی چیز کی پرستش نہ کرتے، نہ ہم اور نہ ہمارے آباء و اجداد ہی کسی اور کی پرستش کرتے، اور نہ ہم اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. ان کی یہ تقریر محض ان کی کج بحثی اور آپ کی دل آزاری کے لیے ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں. اسی طرح کی باتیں ان سے قبل کے لوگوں نے بھی کہی تھیں. بس رسولوں کے ذمے تو صرف اللہ کا پیغام صاف صاف واضح انداز سے پہنچا دینا ہے، نہ کہ ان کو جبراً کفر سے روک دینا. تمیز حق و باطل کے لیے ہر زمانے میں ہر گروہ کے لیے رسولوں کا سلسلہ جاری رہا جب تک اللہ کی آخری کتاب اور آخری نبی نہ آ گئے اور دین مکمل نہ کر دیا گیا. اور بے شک ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اسی تعلیم اور اس تبلیغ کے لیے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اور ہر وہ شے جو تم کو خدا کی عبادت سے روکے، فتنہ و فساد میں ڈالے، بتوں کی پرستش پر آمادہ کرے، شیطان ہے. بس شیطان سے بچو. اس تبلیغ کے بعد جن کے قلوب میں سعادت کی توفیق تھی وہ برابر ہوئی. بس بعض کو ان میں سے اللہ نے ہدایت دی اور بعضوں پر گمراہی ثابت ہو کر رہی. یہ وہ لوگ تھے کہ کسی تبلیغ و تعلیم نے ان کے قلوب پر اثر نہ کیا. وہ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہے. بس زمین میں سفر کرو، پھر دیکھو کہ حق و حقانیت کے جھٹلانے والوں کا کیا برا انجام ہوا. لہذا اے رسول، آپ ان سخت المنکرین مشرکین کو اپنے دامن رحمت میں لینے کے لیے مضطرب نہ ہوں. اگر آپ ان کو راہ راست پر لانے کی تمنا کریں تو یہ مادیت و شغل مادیت میں اس درجے گرفتار ہیں کہ اس سے نکل ہی نہیں سکتے. ایسے گمراہوں کو اللہ راہ ہدایت کبھی نہیں دکھاتا، اور ان کا کوئی معاون و مددگار نہیں ہو سکتا. اور یہ کافر تو اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، سخت سے سخت قسمیں، کہ جو مر گیا اللہ اسے پھر قیامت کے دن نہ اٹھائے گا. کیوں نہیں؟ ضرور اٹھائے گا. اس پر پختہ وعدہ ہو چکا ہے. اس نے اپنا وعدہ اپنے پر لازم کر لیا ہے، وہ اسے ضرور پورا کرے گا. لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں مانتے اور ان حقائق کا انکار کر کے خود اپنی جہالت کا ثبوت دیتے ہیں. قیامت کا آنا اور لوگوں کا پھر زندہ کیا جانا برحق ہے، تاکہ جس بات میں یہ جھگڑتے رہتے تھے وہ حقائق جو ان کی نظروں سے پوشیدہ تھے اور جن پر وہ کسی طرح ایمان نہ لاتے تھے ان پر ظاہر کر دے، اور تاکہ کافروں کو یقین ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے. منکرین کی بدنصیبی یہ ہے کہ وہ اللہ کی قدرت کاملہ ہی پر یقین نہیں رکھتے. اس کے لیے پیدا کرنا، مارنا، جلانا کچھ مشکل نہیں.
وہاں تو اللہ نے اپنے معلوم پر حکم کیا اور اس نے صورت لے لی۔ جب ہم کسی شے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارا اس کو اتنا کہنا کافی ہوتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹا رکوع۔ کفار کے بعد مومنین کی کیفیات کا بیان ہے اور مشرکانہ توہمات کی تردید، اور جو ایمان لائے، رسول خدا کے فرمان کو سچ جانا، اور جن لوگوں نے ظلم و ستم اٹھانے کے بعد اللہ کے واسطے ہجرت کی، آرام تن چھوڑا، اپنے نفس کو امر کا پابند بنایا، ان کو بے شک ہم دنیا میں بھی اچھا مقام دیں گے۔ دنیاوی فلاح کے ساتھ نیک ارادہ، نیک عمل، اللہ پر بھروسہ ان کا شعار ہوگا، اور آخرت میں تو ان کا اجر بہت بڑا ہے۔ وہاں کے سکون و راحت، لذت دیدار کا کیا کہنا۔ کاش ان کافروں کو بھی خبر ہوتی، اس ہجرت کا اجر معلوم ہوتا۔ یہ انعامات ان کے لیے ہیں جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور ہم نے آپ سے قبل مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے۔ بس ان سے کہیے کہ اگر تم کو اس کا علم نہیں تو صاحبان کتاب یعنی کتب سابقہ کا علم رکھنے والوں سے پوچھ لو یا یاد رکھنے والوں سے دریافت کر لو۔ یہ پیغمبر ہمارے وہ پیغمبر تھے جن کو ہم نے نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور ہم ہی نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے، یاد دلانے والی، یاد میں رکھنے والی، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان فرما دیں جو کچھ ان کی طرف نازل ہوا، اور تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں، اٹکل پچو باتیں اڑا کر خود بھی گمراہ نہ ہوں اور دوسروں کو بھی گمراہ نہ کریں۔ ان حقائق کے پہنچ جانے کے بعد بھی کیا وہ لوگ جو مکر و فریب کرتے رہتے ہیں اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے، یا ایسی طرف سے کوئی آفت بھیج دے جہاں سے انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو، یا اچانک انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے تو اس کو عاجز نہیں کر سکتے، یا ڈرانے کے بعد ہی انہیں پکڑ لے۔ غرض اللہ ہر طرح قادر ہے لیکن وہ عذاب میں جلدی نہیں کرتا۔ بے شک تمہارا پروردگار تو بڑا شفیق، بے حد مہربان ہے۔ کائنات کی ہر شے اپنے رب کے حکم کے تابع ہے اور اپنی عاجزی کا اظہار کرتی رہتی ہے۔ کاش یہ منکر انہی سے جذبہ شکر گزاری سیکھتے۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کی پیدا کی ہوئی ان چیزوں میں سے ایسی چیزیں نہیں دیکھی جن سے سائے داہنی طرف سے بائیں جانب اور بائیں طرف سے دائنی جانب روشنی کے اعتبار سے جھکتے رہتے ہیں، گویا وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور زمین پر بچھ کر اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ بقول شاہ صاحب، دوپہر کو سایہ کھڑا ہوتا ہے، یہ اس کا قیام ہے، پھر تیسرے پہر تک جھک جاتا ہے، یہ اس کا رکوع، پھر شام تک زمین پر پھیل جاتا ہے، یہی اس کا سجدہ ہے، یہی اس کی عاجزی کا اعتراف۔ اور اشیاء کے سائے ہی نہیں
بلکہ آسمانوں اور زمین میں جتنے جاندار ہیں سب اسی کو سجدہ کرتے ہیں، اور اللہ کی مقرب و معزز ہستیاں فرشتے بھی اسی کے سامنے سر بسجود ہیں، اور وہ ذرا تکبر نہیں کرتے، بندگی میں سرشار عاجزی میں ڈوبے ہوئے حکم کے منتظر رہتے ہیں۔ وہ اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے، ان کا مالک، ان کا آقا ہے، اس کے جلال سے ڈرتے رہتے ہیں، اور جو حکم پاتے ہیں فوراً بجا لاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7واں رکوع۔ پوری کائنات اللہ کے سامنے سر بسجود ہے۔ اے انسان، تو بھی اسی کے سامنے سر بسجود رہ۔ اور اللہ نے فرمایا کہ دو معبود نہ بناؤ، وہی ایک معبود ہے، وہی احد ہے ذات میں اور بے مثال ہے صفات میں۔ عبادت بھی اسی وحدہ لا شریک کی ہونا چاہیے۔ بس مجھ ہی سے ڈرتے رہو، دیکھو غیر کے سامنے کبھی سر نہ جھکانا۔ اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور اسی کی عبادت ہمیشہ لازم ہے۔ جب یہ سمجھ لیا تو تم اللہ کے سوا دوسروں سے کیوں ڈرتے ہو؟ دیکھو جب تک کسی کے سامنے پیش ہونے کا خیال نہ رہے گا، ڈر نہ آئے گا۔ محض دکھ درد میں نہیں، ہر حال میں اللہ زبان سے کہنا، اس پر دل کو لگائے رہنا، یہی لطف بندگی ہے۔ خوف اور رجا کے درمیان ایمان ہے۔ جو نعمت ہے ادھر ہی سے ہے، دینے والا بھی وہی، لینے والا بھی وہی، پھر غیر سے ڈرنا کیا؟ اور جو کچھ نعمتیں تم کو میسر ہیں تو وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر جب تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم سب سہارے چھوڑ کر اسی کے آگے فریاد کرتے ہو۔ پھر جب وہ تم سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو تم میں سے ایک گروہ کے افراد اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتے ہیں تاکہ جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس کی ناشکری کریں۔ تو مشرکو، ان نعمتوں سے دنیا میں چند دن فائدہ اٹھا لو، پھر تم کو اپنا انجام کار ان قریب معلوم ہو جائے گا۔ اور کافروں کا تو یہ حال ہے کہ ہماری دی ہوئی روزی میں سے ان کا حصہ لگاتے ہیں جن کے بارے میں انہیں کچھ علم نہیں۔ یہ کفار اپنی کھیتی اور اپنے مال میں سے بتوں کا حصہ نکالتے ہیں تاکہ ان کے ضرر سے محفوظ رہیں یا ان سے فائدہ اٹھائیں۔ انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ بھلا یہ بت ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں، خود محتاج ہیں۔ پھر بھی وہ ان کی قدرت کے مطابق طرح طرح کے افسانے گڑھتے رہتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ قسم ہے اللہ کی کہ جو کچھ تم گڑھتے رہتے ہو اس پر تم سے پرسش ضرور ہوگی۔ ان کافروں کی بدنصیبی اور گستاخی تو دیکھو کہ غیر اللہ میں خدائی صفات و خصوصیات تلاش کرتے ہیں اور دوسری طرف خدا کی طرف انسانی کمزوریوں کو منسوب کرتے ہیں۔
اور یہ کافر اللہ کے لیے تو بیٹیاں قرار دیتے ہیں، حالانکہ وہ اس سے پاک ہے، اور اپنے لیے وہ چنا ہے جسے وہ پسند کرتے ہیں، یعنی بیٹے۔ اس سے بڑھ کر اور گستاخی کیا ہوگی کہ اول تو اس کے لیے اولاد قرار دیتے ہیں، پھر لڑکیاں جو ان کے نزدیک ناقص ہیں ادھر منسوب کرتے ہیں، فرشتوں کو بیٹیاں قرار دیتے ہیں، اور لڑکے اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، اور یہ سب اس اللہ کے لیے جو پاک اور بے نیاز ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی بشارت ملتی ہے تو اس کا چہرہ اضمحلال قلبی سے سیاہ پڑ جاتا ہے، اور وہ غصہ پی کر رہ جاتا ہے، دل ہی دل میں گھٹتا رہتا ہے۔ اور اس خبر بد پر کہ اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے، وہ اپنی قوم کے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ ان کو کیا منہ دکھائے، اور سوچتا ہے کہ آیا اسے ذلت کے ساتھ لیے رہے یا اسے مٹی میں دبا دے۔ دیکھو تو یہ کیسی بری تجویز کرتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں میں جو اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کا برا حال ہے، ہر طرح کے عیوب میں گرفتار، انجام سے بے خبر۔ اور اللہ تو بڑی شان والا اور بڑا زبردست حکمت والا ہے، بھلا وہ اللہ کو کیا تھکا سکیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8واں رکوع۔ لوگوں کو دنیا میں ڈھیل دینا یہ اس کی حکمت تکوینی ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم، بے انصافی، کفر، شرک پر بلا مہلت دیے پکڑنے لگتا تو کسی جاندار کو زمین پر نہ چھوڑتا۔ عذاب الہی میں سب گناہ گاروں کا خاتمہ ہو جاتا، چند نیک لوگ بھی اللہ کے پیارے ہو جاتے، تخلیق کا مقصد فوت ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں فوری گرفت نہیں کرتا، لیکن وہ انہیں ایک مدت معینہ تک مہلت دیتا ہے، پھر جب وقت مقرر آ جاتا ہے تو پھر وہ نہ ایک لمحہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جس کو جہاں جس طرح جس لمحے چاہتا ہے پکڑتا ہے، اس میں تقدیم و تاخیر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو یہاں ڈھیل دیتا ہے، لیکن آخرت میں وہ عذاب الہی میں آگے ہی ہوں گے، پھر مہلت کا سوال نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کی سب حرکتوں سے باخبر ہے۔ اور یہ کافر اللہ کے لیے وہ کچھ ٹھہراتے رہتے ہیں جسے خود پسند نہیں کرتے، اور ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے۔ وہ قولاً اور فعلاً ہر طرح عذاب کے مستحق بنتے رہتے ہیں۔ یقیناً ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، اور یہ اس میں سب سے پہلے بھیجے جائیں گے۔ خدا کی قسم، ہم آپ سے پہلے بھی امتوں کی طرف پیغمبر بھیجتے رہے ہیں، تو ان کی امتوں نے ان کی قدر نہ کی، برائیوں میں مبتلا رہیں۔ شیطان نے ان کے اعمال ان کی نظر میں پسندیدہ بنا کر دکھائے، سو وہ آج بھی قیامت کے دن ان کا رفیق ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بہرحال ان کے استہزاء، گستاخی، کج بحثی، انکار، کسی بات سے آپ پریشان غمگین نہ ہوں۔ آپ تو اللہ کے احکام صاف صاف پہنچاتے جائیں کہ بندوں پر اللہ کی حجت تمام ہو۔
آپ کے لیے آپ کے مومن کافی ہیں، قرآن سے وہی ہدایت پاتے ہیں۔ اور ہم نے تو قرآن آپ پر اس لیے نازل کیا کہ آپ ان پر وہ باتیں واضح فرما دیں جن کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں، مثلا توحید، رسالت، آخرت، حلال و حرام وغیرہ۔ اور قرآن تو ہدایت و رحمت انہی کے لیے ہے جو ایمان والے ہیں، وہ اللہ سے ہدایت، رسول اللہ سے رحمت پاتے ہیں۔ خواہ وہ آسمان سے بارش برسائے یا وحی الہی کو بھیج کر مردہ قلوب کو زندہ کرے، سب اسی کا کرم ہے۔ کیا پیارا اللہ ہے۔ اور اللہ نے آسمان سے مہ برسایا، پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا، بے شک اس میں سننے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ جو لوگ توجہ سے اللہ کا کلام سنتے ہیں، ہمتاً گوش بن جاتے ہیں، ان کے قلوب زندگی پاتے ہیں، گوشہ چشم سے آنسو پانی کی طرح بہنے لگتے ہیں۔ یہی فیضان رحمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواں رکوع۔ رحمت کے ذکر کے ساتھ ہی اللہ کی نعمتوں کا ذکر آتا ہے۔ اس نے انسان کو کیا کچھ نہیں دیا، دودھ، پھل اور لطیف پھولوں سے شہد، جسم کے علاوہ روح کے لیے غذائے وحی کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ، اور پھر حضور کی امت کو آپ کے صدقے میں فہم وحی اور الہام یعنی تزکیہ نفس کے بعد ایک بات اللہ کی طرف سے دل میں آ جانا۔ یہ سب اس کا کرم ہی کرم ہے، وہ صاحب قدرت ہے۔ اور تمہارے لیے چوپاؤں میں بھی بڑا سبق ہے۔ وہ زندہ ہے لیکن تمہارے فائدے کے لیے۔ ان کے پیٹ میں سے گوبر اور خون کے درمیان سے ہم خالص دودھ نکال کر تم کو پلاتے ہیں، جو پینے والوں کے لیے، بچے ہوں یا بوڑھے، نہایت خوشگوار ہے، غذا کا بھی کام دیتا ہے۔ اور کھجور اور انگور کے میووں میں سے بھی تم پینے کی چیزیں تیار کرتے ہو، تم ان سے نشے کی چیزیں بناتے ہو اور کھانے کی عمدہ غذائیں تیار کرتے ہو۔ لیکن سوچو کہ ان کا خالق کون ہے، ان کی تخلیق کا منشا کیا ہے۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ عقل مند سمجھتے ہیں کہ ایسی چیز کا پینا کیا جو عقل ہی کو سلب کر لے۔ پینے کے لیے تو فطری چیز دودھ موجود ہے، اور کھانے کے لیے خود انگور اور کھجور۔ پھر ان سے شراب بنانا اور تعیش میں پڑنا کیا حکم الہی کے مطابق ہو سکتا ہے؟ خیال رہے کہ یہ آیت حرمت شراب کے نازل ہونے سے قبل کی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں شراب کے حرام ہونے کا واضح حکم آ گیا۔ اللہ نے ایک طرف فطری غذا دودھ عطا فرمائی، دوسری طرف پھل اور میوے۔ بعض لوگ ان کا غلط صرف کرنے لگے۔ ان سے فائدہ حاصل کرنا برا نہ تھا، لیکن انسان وہ کرتا کہ حلاوت ملتی، سکر میں نہ آنے پاتا۔ اس کی بہترین مثال شہد ہے، تمام پھلوں کا پاک رس، اور وہ بھی ایک شہد کی مکھی بناتی ہے۔ اس کو یہ کس نے سکھایا؟ جس نے اس کو اشارہ کیا، وہی تمہارے لیے بھی غذائے روحانی کی فراہمی ایک واسطے سے کر رہا ہے، ایک فرشتے سے ایک نبی تک اپنی وحی پہنچا رہا ہے، تاکہ تم اس پر ایمان لاؤ، اس کو بار بار پڑھو، سنو اور اس کی حلاوت پاؤ۔
یہی عقل مندی ہے اور یہی فراست۔ اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں القاء کیا، یوں تعلیم دی کہ پہاڑوں پر، درختوں پر اور ان اونچی ٹٹیوں پر یا عمارتوں پر جو لوگ بناتے ہیں گھر بنا، پھر ہر قسم کے پھل میں سے کھا اور اپنے پروردگار کے تعلیم کیے ہوئے صاف راستوں پر جو تیرے لیے آسان ہے چلی چل۔ دیکھو اس نے حکم مانا، وہی پر عمل کیا، ارشاد بجا لائی، تو اس سے کیا نکلا؟ اس کے بطن سے وہ پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہیں لیکن فائدہ یکساں، وہ آتش سیال نہیں جو عقل سلب کرتی ہے، بلکہ وہ غذا جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ بے شک اس میں اللہ کی صفات میں غور کرنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ شہد کی مکھی الہام پر عمل پیرا ہو گئی، دنیا کو شہد دیا جو لوگوں کے امراض کے لیے شفا بنا۔ تم بھی وہی اور کلام اللہ پر عمل پیرا ہو جاؤ، رحمت کی صاف و آسان راہ تمہارے سامنے ہے، اسی پر چلو، وہی الہی کو سنو، اس کی حلاوت کو پاؤ، دیکھو پھر تم بھی جو منہ سے کہو گے وہی ہوگا، یہ عطیہ الہی ہوگا، نتیجہ شکر گزاری ہوگا۔ اور اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے، اور تم میں سے بعض کو ناقص عمر کی طرف پہنچایا جاتا ہے۔ انسان ہر شے کے لیے دوسرے کا محتاج ہو جاتا ہے، عقل اوندھی ہو جاتی ہے، بہت کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتا۔ بے شک اللہ بڑا علم والا، بڑا قدرت والا ہے، جس کو چاہتا ہے سب کچھ عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے محتاج لاچار بنا دیتا ہے۔ کیوں نہ اسی کے سامنے سر جھکائے رہو، اسی کا دامن رحمت تھامے رہو کہ شاید اللہ اپنا فضل فرمائے۔